ماں مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دو۔ ہاں بیٹے لا رہی ہوں، 2 منٹ رک تو۔ مینو اپنے بیٹے کے لیے کھانا لے جاتی ہے۔ وہ کھانا دیکھتے ہی ماں یہ کیا ہے؟ مجھے یہ سب نہیں کھانا، میں یہ سب نہیں کھاؤں گا۔ بیٹے بہت غلط بات ہے، ایسا نہیں کہتے، ہمیں یہ ساری ساگ سبزیاں ہی کھانی چاہیے، اسے کھا کے ہم بہت صحت مند رہیں گے۔ ماں مجھے پیزا ہی کھانا ہے، مجھے نہیں کھانا یہ سارے گھاس پھوس، مجھے پیزا دو دو دو، مجھے پیزا دو۔ چیکو کی اتنی زیادہ ضد دیکھ کر مینو کو اس کے لیے پیزا لانا ہی پڑتا ہے اور وہ پیزا بہت شوق سے کھاتا ہے۔ ہر روز کی طرح اس دن بھی چیکو خوب ساری بازار کی چیزیں کھا کر گھر لوٹتا ہے۔ گھر پہنچتے ہی وہ زوروں سے چلا اٹھتا ہے۔ ماما میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، بہت زور سے درد ہو رہا ہے۔ یہ سنتے ہی مینو دوڑ کر چیکو کے پاس جاتی ہے۔ کیا ہوا بیٹے، کیا ہوا؟ ماں میرے پیٹ میں بہت زور سے درد ہو رہا ہے۔ اچھا بیٹا رک، ابھی ڈاکٹر انکل کو فون کر کے بلاتی ہوں۔ مینو گھبرا کر ڈاکٹر کبوتر کو فون کرتی ہے اور اسے بلاتی ہے۔ ارے میڈم آپ کے بیٹے کو تو بہت زور کا فوڈ پوائزننگ ہوا ہے، اسے باہر کا کھانا کھانے سے سخت منع کریے، اسے گھر کی ساگ سبزی بنا کر دیجیے، اسی سے اس کی صحت میں کچھ سدھار آ سکتا ہے۔ کیا کروں ڈاکٹر صاحب، میں تو تنگ آ گئی ہوں، میں اسے اتنا کہتی ہوں کہ ساگ سبزیاں کھایا کر، پر اس کے ذرا سی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اچھا میڈم کوئی بات نہیں، آج کل کے بچوں کا تو یہی حال ہے، یہ میں کچھ دوائیں لکھ دے رہا ہوں، آپ اسے 2 صبح اور 2 شام کھلایا کیجیے۔ دن بیت جاتے ہیں لیکن چیکو کی طبیعت میں کوئی سدھار نہیں آتا ہے۔ اسی طرح ایک دن کوئی ہے بیٹا جو مجھے کھانے کو دے گا، میں بہت دن سے بھوکی ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دے دو۔ مینو اس بوڑھی چڑیا کی آواز سنتی ہے تو جھٹ سے باہر آتی ہے اور اسے کچھ کھانا دے دیتی ہے۔ وہ بڑھیا کھانا دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اور مینو سے کہتی ہے، بیٹا تم نے اس غریب کی مدد کی ہے، بھگوان تمہیں بہت خوش رکھے گا، میرے پاس بھی کچھ چیز ہے تمہیں دینے کے لیے، اسے پکڑو اپنے پاس ہی رکھنا۔ یہ کیا ہے اماں؟ یہ کوئی ایسا ویسا مسالہ نہیں ہے، یہ جادوئی مسالہ ہے، اسے تم کسی بھی سبزی میں ڈالو گی تو اس کا سواد بہت اچھا آ جائے گا اور اسے کھانے والا انگلیاں چاٹ کر کھائے گا۔ مینو جیسے ہی مسالہ ہاتھوں میں لیتی ہے وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ مسالہ چیکو کے کام تو ضرور آئے گا۔ وہ سبزیاں بناتی اور اس میں وہ جادوئی مسالہ ڈال دیا کرتی، اس جادوئی مسالے سے سبزیوں کا سواد اتنا بڑھ گیا تھا کہ چیکو انگلیاں چاٹ کر کھا رہا تھا اور دھیرے دھیرے دیکھتے دیکھتے چیکو کی طبیعت میں سدھار آ جاتی ہے۔ اور پھر مینو اس سے کہتی ہے، دیکھا بیٹے باہر کا کھانا کھانے کا نتیجہ، تم کتنے بیمار پڑ گئے تھے۔ ماں اب سے میں جادوئی مسالہ کے بغیر سبزیاں کھاؤں گا، مجھے ہیلدی رہنا ہے۔ اس طرح چیکو بازار کی چیزیں چھوڑ کر ساگ سبزیاں کھانا شروع کرتا ہے۔